جو ہے ہولسٹک ویو لیتے ہوئے ہم ایک حکمت عملی وضع کریں. شکریہ. احسن اقبال صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، جیسے وزیر خارجہ صاحب نے تفصیل کے ساتھ بتایا جو واقعہ کینیڈا میں رونما ہوا ہے وہ نہایت ہی دل خراش ہے، اور ہر پاکستانی، ہر مسلمان غمزدہ ہے، چونکہ ان کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ وہ امیگرنٹس تھے اور وہ اپنے حلیے سے مسلمان تھے. اسی طرح کا ایک واقعہ پہلے 2017 میں کینیڈا میں ایک مسجد پر حملے کی صورت میں بھی رونما ہوا تھا. کچھ عرصہ پہلے نیوزی لینڈ میں بھی مسجد کے اوپر حملے کی صورت میں رونما ہوا، لیکن وہاں پر وزیر اعظم نے جس طریقے سے اس واقعے کو قومی یکجہتی کے لیے استعمال کیا اور لوگوں کو اس طرح کی انتہا پسندی کے خلاف ایجوکیٹ کیا، اس نے پوری دنیا میں ان کے لیے خیر سگالی کے جذبات پیدا کیے. جناب اسپیکر، آج دنیا جس سمت میں جا رہی ہے اس میں یقیناً اسلامو فوبیا ہمارے لیے اس لیے بے حد اہم ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور جہاں کہیں مسلمان تعصب کا اور نفرت کا نشانہ بنتے ہیں تو ہم اسے خود اپنے اوپر حملہ تصور کرتے ہیں، چونکہ مسلمان امت ایک جسم کی طرح ہے، اس کے کسی حصے پر تکلیف ہو تو وہ تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، ہمیں اس واقعے سے سبق بھی سیکھنا چاہیے کہ جس طرح کینیڈا کے اندر ایک مسلمان خاندان جو وہاں پر مائنورٹی کمیونٹی کا نمائندہ تصور کیا جاتا ہے اس پر حملہ ہوا ہے، اور ہم اسے نہایت ہی غیر انسانی حرکت سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم ایسے واقعے کے بعد یہ بات بھی دہرائیں کہ اگر ہمارے ملک پاکستان میں کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہ بھی ہماری پاکستانیت کے اوپر حملہ ہے. پاکستان میں بسنے والے بھی تمام اقلیتوں کو یہ تحفظ ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کے اندر محفوظ ہیں. ان کے ساتھ ان کے عقیدے کی بنا پر کوئی نفرت نہیں کرے گا اگر وہ پاکستانی قوم کے فرد ہیں. جناب اسپیکر، آج دنیا میں وائلنٹ ایکسٹریمزم سر اٹھا رہا ہے، اور اس وائلنٹ ایکسٹریمزم کے پیچھے دو محرکات ہیں جو لوگوں کو غیر انسانی رویے اپنانے پر مجبور کرتی ہیں. ایک نفرت ہے اور دوسری چیز تعصب ہے. جب آپ انسان کے دماغ میں نفرت بھریں گے، اس نفرت کی انتہا اس کو وائلنٹ بیہیویئر کی طرف پش کر دیتی ہے. اگر آپ لوگوں کے دماغوں میں تعصب بھریں گے تو اس عصبیت اور تعصب کا انتہا جو ہے وہ بھی لوگوں کو ایکسٹریم بیہیویئر کی طرف اور وائلنٹ بیہیویئر کی طرف لے جاتا ہے. اور میں خود اس بات کو دہرانا نہیں چاہتا، میں بھی اس ایوان کا شاید ایک واحد ممبر ہوں جو وائلنٹ ایکسٹریمزم کا نشانہ بن چکا ہے. اس لیے جناب اسپیکر، جہاں پر ہم بین الاقوامی سطح پہ کوشش کریں کہ دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر دنیا کو ایجوکیٹ کریں کہ اسلام کے خلاف نفرت کسی بھی شکل میں جو روا رکھی جاتی ہے وہ تہذیب کے ان دعووں کی نفی ہے جن کو کیا جاتا ہے مغرب کی طرف سے کہ وہ بہت سویلائزڈ سوسائٹیز ہیں. میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ آج یورپ کے ممالک میں جو مسلمان خواتین کے اوپر ان کے لباس کے اوپر قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال اظہار خیال کر رہے ہیں. وقت ہے بریک کا.